بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و عنایت دے نال اساں سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام دے آج دے اس بابرکت دن دے وچ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ دے تمام رفقاء کرام حضرات شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہائے عقیدت پیش کرن دے حوالے دے نال منعقد ہون والی آج دے اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور ساڑے شہر کوٹ سلطان ضلع لیا دے جنہ احباب اہل اسلام اہل سنت و جماعت نے نہایت عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال بارگاہ حسینی دے وچ اپنے نذرانہ حقیقت پیش کرنے دے حوالے دے نال اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہوئے اس ذکر مقدس دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اسا سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کریم اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مقام محبوبیت رکھن والی ہستی ہے۔ جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ 214 کتاب المناقب دی حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ قیامت تک آمن والا جیڑا میرا امتی مرد و عورت مسلمان مومن میرے پیارے حسین نال محبت کر سن، اللہ پاک حسین دے نال محبت کرن والیاں دے نال محبت فرمائے۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات دے نال اللہ پاک کو کتنی محبت ہوتی کہ جیڑا بندہ چاہے وہ کسے علاقے دا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، اعلیٰ خاندان دا ہے، عام مسلمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں چیزاں نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جیڑا بھی بندہ ہے لیکن میرے پیارے حسین نال محبت کرتا ہے، محبت حسین کی وجہ تو میں رب کریم اپنی شان دے مطابق اس اپنے بندے دے نال محبت کرتا۔ تو خود حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات نال اللہ پاک کو کتنی محبت ہو سی، بس اللہ کریم جل شانہ کیڑے اپنے بندے نال محبت فرماتا ہے۔ قرآن پاک وچ موجود ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں اللہ تبارک و تعالیٰ دے نال محبت کر دیو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت اور شریعت دی اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ قرآن پاک فرماتا ہے جڑا ظاہراً باطناً زندگی دے ہر ظاہری باطنی معاملے دے چھوٹے تو چھوٹے معاملے تو لے کے بڑے تو بڑے معاملے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی سچی پیروی اور اتباع کرے یحببکم اللہ، اللہ پاک اسے اتباع کرنے والے بندے دے نال محبت فرمانے لگا۔ ختم کرو دی آواز تھوڑی کرو مہربانی۔ اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام محبوبیت اتنا بلند ہے کہ جیڑا بندہ آپ نال محبت کرے اللہ پاک اس بندے دے نال بھی محبت فرمائے ہے۔ نتیجہ ہے کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ کے نواسے بھی ہیں، محبوب انہوں نے پیارے بیٹے قرار دیں لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ اور مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت دی پیروی اور اتباع وچ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ اس مقام محبوبیت کرتے ہیں پہ اتباع مصطفیٰ علیہ السلام دی وجہ تو صرف اس واسطے نہیں ہے کہ وہ محبوب دے نواسن، یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے، لیکن حضور سیدنا امام علی مقام دا آپ دا مکلف ہونے تو بعد اس وقت عمر دے اس حصے نو پہنچے کہ شریعت دے احکام انہاں تے لاگو ہو گئے، متوجہ ہو گئے، مکلف ہونے تو لے کے شہادت دی منزل تے فائز ہونے تک
حضور امام علی مقام دی حیات طیبہ دا ہر اٹھایا گیا قدم، ہر زبان اقدس جو جاری ہونے والا لفظ اس طرح شریعت دی پیروی اور مصطفیٰ علیہ السلام دی غلامی اور اتباع وچ ہے کہ وہ ہستیاں جڑیاں سب تو اعلیٰ مقام محبوبیت دین انہاں چ ایک ہستی حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی ذات بابرکات۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات کو مبارک ہوگے کہ جس ہستی دی محبت دی وجہ تو اساں اللہ دی بارگاہ وچ محبوبیت دے درجے تے پہنچ وے نے کہ اساں حضرت حسین نال محبت کروں، رب کریم ساڈے نال اس وجہ تو محبت فرماون لگ پیندا ہے کہ تہاڈا سچا جذبہ اور محبت آئی کہ امام علی مقام دے ذکر مبارک دی تساں بابرکت محفل دا اہتمام فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی دی کریم ذات بابرکات دا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی دا باطن اتنا بے مثال ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 519 کتاب المناقب وچ فرمایا پہلی امت دے وچ بھی محدث ہویا کردے ہیں، فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي فَهُوَ عمر بن الخطاب، اور میری امت دا سب تو بڑا محدث ہے تو میرے پیارے عمر بن خطاب دی ذات بابرکات۔ محدث کس ہستی نو آکھدے ہیں؟ الذی لیس بنبی ولکن کلامہ یشبہ کلام الانبیاء۔ محدث او ہستی امت وچ ہویا کردی ہے جس دا باطن اتنا روشن اور نورانی ہویا کرتا ہے اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام دی بارگاہ ایسا مقام قرب ہوتا ہے کہ اس نبی علیہ السلام دا براہ راست فیض اس ہستی دے سینے دوتے اس طرح جاری و ساری ہوتا ہے کہ وہ ہستی خود دا نبی نہیں ہویا کر دی، لیکن اپنے نبی علیہ السلام دے قرب اور فیض دی وجہ تو وہ زبان جو جیڑا لفظ بھی ادا کرتے ہیں انہاں دا کلام انبیاء کرام علیہ السلام دے کلام دے مشابہ ہوا کرتا ہے، انہاں دی زبان تے جاری ہونے والے الفاظ فیض نبوت دا نتیجہ ہویا کرتا ہے۔ اس سے واسطے جامع ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب وچ حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الحق لینطق علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور حق دے انوار میرے پیارے عمر دے دل تے اس طرح متوجہ فرمایا اور سینہ اتنا روشن کر دیتا ہے کہ انہاں حق ہی ہر وقت میرے عمر دی زبان تے بولے ہے۔ اور فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، جامع ترمذی دوسری جلد کتاب المناقب وچ یہ بھی حدیث صحیح ہے، مسند احمد بہت ساری کتاباں چ فرمایا ایسا خاتم النبیین ہے، ساری جلوہ گری ہو گئی، ہن ابد الآباد تک کوئی نئے نبی نئے رسول علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہو سکتے، لیکن اگر اللہ پاک نے سانو بعد وچ بھیجنا ہو گیا اور اس ترتیب وچ اگر سارے بعد بالفرض کوئی نبی آمنا ہو گیا تو بس میرے عمر دے وچ وہ سارے کمالات اللہ پاک نے رکھے کہ اللہ پاک انہاں نو نبوت دا مقام عطا فرمایا، لیکن عمر نبی نہیں ہے، سارے پیارے غلام ان پہ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ فاروق اعظم دا لقب خود مصطفیٰ علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی سب تو بڑی ہستی وہ ہستی جنہاں دی زبان تے ہر وقت حق کلام فرمیندے، وہ ہستی جڑی فاروق اعظم ہے، حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے دی خاص صلاحیت دے نال جنہاں اللہ پاک نے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین دی بارگاہ دا معاملہ آوے تو اس پیارے عمر دا عقیدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دوسرا جو محرم الحرام دے نسبت امام علی مقام دے باعث اس بارگاہ دے نال جڑی محبوب ترین ہستیاں شامل ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، انہاں نال تساں اپنا غلامانہ معاملات دے اظہار واسطے محفل اقدس دا انعقاد کیتا۔ اس ہستی دے متعلق حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ کرام دا طرز عمل کیا ہے۔ یہ کتاب ہے کل 16 جلداں دے وچ، جدی چوتھی جلد میرے ہاتھ دے وچ ہے، سیر و اعلام النبلاء، امام المحدثین امام محمد بن عثمان شمس الدین الذہبی 748 ہجری جنہاں دا وصال ہے، ہن 1442 سنے ہجری کا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی 6 سال کم 800 سال اس محدث ہستی دے وصال نو، 700 سال اس ہستی نو وصال فرمایا ہو چکے ہیں۔ اور یہ کتاب علماء کو پتہ ہے کہ اسماء الرجال وچ اس کتاب کا درجہ کتنا بلند ہے۔ یہ 16 جلدیں میں جو چوتھی جلد ہے اور صفحہ 146 ہے، دارالکتب العلمیہ بیروت دا ایڈیشن۔ اس دے وچ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات دا جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نال معاملہ ہے اس کا ذکر صحیح سند دے نال بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ صفحہ 146 اور یہ پوری سند حماد بن زید حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری عن عبید بن حنین عن الحسین رضی اللہ عنہ، اور آخر تو امام ذہبی کیا فرما دیں اسنادہ صحیح، اس حدیث دی سند صحیح ہے، یہ نہیں کہ کوئی ضعیف روایت ہے۔
اسی طریقے امام ابن حجر اسقلانی جڑے 852 ہجری وصال فرما رہے ہیں. آپ تہذیب التہذیب 12 جلدہ چاپ دی کتاب ہے، دوسری جلد صفحہ 270 تھے. یہ ساری سند اور متن پیش کر کے آپ بھی فرما دیں سند و صحیح، اس حدیث دی سند صحیح ہے. امام ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی جڑے 463 ہجری وصال فرما رہے ہیں، تاریخ بغداد وچ آپ فرما دیں حدثنا ہو یحییٰ، یہ سند صحیح ہے کہ سانو ساڑے محدث اور شیخ الحدیث استاذ عظیم وقار امام محدث یحییٰ نے اپنی صحیح سند دے نال حدیث بیان فرمائی. تو امام ابو بکر خطیب بغدادی دے نزدیک اس حدیث کی سند صحیح ہے. امام ابن حجر دے نزدیک اس حدیث کی سند صحیح ہے. امام ذہبی دے نزدیک اس حدیث کی سند صحیح ہے. ہن اس صحیح السند حدیث وچ مضمون کیا ہے؟ عبید ابن حنین ایک تابعی ہے، انہاں دے نال حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کلام فرما رہے ہیں. اس حدیث صحیح وچ آپ فرما دیں کہ سعید المنبر الی عمر، اے عبید ابن حنین میرے شاگرد، میں تن حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ میرا ایک معاملہ ہویا، میں تن دی خبر دینا. اور میں جمعہ دا دن آ گیا، حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت ہے، جس سے لے محبوب علیہ السلام دا وصال ہویا ہے 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری. محبوب علیہ السلام دے وصال 10 دے وقت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 6 سال اور 7 مہینے دن اجے 5 مہینے باقی انہوں نے 7 سال عمر مبارک پورے ہونے چاہیے. 7 سال اجے آپ دی عمر نہیں. 2.5 سال بعد سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وصال 10 ہوئے تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال دی عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی جس نے بیعت منعقد ہوئی ہے 14 بلکہ 23 جمادی ثانی سن 13 ہجری دے حضرت صدیق اکبر دے وصال دے اگلے دن جمادی ثانی سن 13 ہجری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے 53 سال کے 10 سال آپ نے خلافت فرمائی ہے. 63 سال دی عمر مبارک وچ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے. جس وقت حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ 53 سال دے ہیں، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال دے. اور عمرہ دے فرق ذرا ملاحظہ کرو. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال، حضرت امیر المومنین عمر 53 سال. حضرت عمر دا دور خلافت 10 سال 53 تو لے کے 63 سال دی عمر مبارک تک. امام حسین رضی اللہ عنہ دی عمر 10 سال 9.25 سال تو لے کے 19 سال دی عمر مبارک دے درمیان معاملہ چلتا گیا. عمران دے وچ اتنا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ جمعہ دا دن آئی میں اپنے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ دے نال اپنے گھر چوں نکلا کہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام حاضر ہو کے نماز جمعہ پڑھو. امام حسن رضی اللہ عنہ دی جیسے طبیعت آئی بڑی حوصلے والی بردبار مٹھی ٹھنڈی طبیعت. آپ تا جویں ترتیب آئی اس دور دے وچ اگے مرداں دیاں صفاں پیچھے بچیاں دیاں، آپ پیارے بچیاں دیاں صفاں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جلوہ کر ہو گئے. لیکن آپ فرماتے ہیں میں بچیاں دی صف وچ نہیں بیٹھا، میں اگے چلدا چلا گیا اور جس رستے تے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ چل کے منبر تک پہنچنا میں اس رستے تے چل کے منبر تے پہنچ کے بیٹھ گیا. اکابر ہستیاں موجود ہیں مسجد شریف وچ. حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ انتظار ہو رہے ہیں. محبوب علیہ السلام دے پیارے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سیدنا عثمان ذوالنورین موجود ہیں، سیدنا سعد بن ابی وقاص جیسی ہستیاں، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا ابو ذر غفاری جیسی شخصیات، ہاں جی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن انصار و مہاجرین دی اکابر ہستیاں ملاحظہ فرما رہی ہیں ٹائم ہو چکا ہے. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے قدم رنجا فرمانا ہے، خطبہ اس منبر تے جمعہ دا رکن اعظم ادا ہونا ہے. لیکن کسی نے بھی انج نہیں فرمایا کہ پیارے بیٹے حسین منبر تو اتر آؤ صف وچ آ ونجو حضرت عمر واسطے منبر خالی کرو. نہیں، حضرت امام حسین نال محبت اتنی ہے، عقیدت اتنی ہے اور پتہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ آپ دا لاڈ والا مقام کتنا. میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت کی ذمہ داری ادا فرما رہے ہیں. مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام دی آپ درس ادا فرما رہے ہیں اور چوک تو پار سامنے پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ دا گھر مبارک آئی. اتو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہوئے. آپ شیر خار بچی ہیں. محبوب کریم علیہ السلام حضرت سیدنا انس ابن مالک 10 سال تو لے کے 20 سال عمر انہاں دی محبوب دے 10 سالہ
دور مبارک ہجرت تو بعد علیہ مثال ایک دستک دے دور حضرت اسامہ نو فرماوینا، حضرت انس نو فرماوینا، سیدنا بلال نو فرماوینا کہ ونو دروازہ کھڑکاؤ اور میری پیاری صاحبزادی صاحبہ نو میرا فرمان پہنچاؤ، بچے نو سنبھالے نہ رو منڈے میں، لیکن نہیں، محبوب نے درس اٹھائیں روک دیتا۔ جنہیں نماز وچ محبوب علیہ السلام میں ہستیاں آپ دے کمر مبارک تے سوار ہوئے نا، محبوب چاہوے نا سجدے دے وچ ہی آپ عمل قلیل فرما کے پیارے بچے دے پہلو یا لت مبارک جو پکڑ کے تھلے اتارن چا نماز جاری رکھے، لیکن نہیں، محبوب علیہ السلام سجدہ لمبا فرمائی رکھتے ہیں جب تک حضرت سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی مرضی نال نہ اترے نا، محبوب علیہ السلام سجدے دی چسرے نماز تا اللہ دی بارگاہ دی حاضر اجتا دن محبوب دا خیال آوے نماز دیکھتا، نماز جناب توحید دا درجہ تے قرب دا درجہ نراسی اور جان بجھ کے خیال گھن ویسو تا شرک آلے پاسے ٹور پوسو نماز آتر اٹھ ویسن، یہ جڑا اتنا سجدہ لمبا فرمائے دے محبوب علیہ السلام کیا اللہ پاک واسطے سجدہ لمبا ہوندہ پہ آئی حضرت امام حسین دی وجہ تو آپ دا خیال کر کے آپ دی دل جوئی واسطے جامع ترمذی چے محبوب جمعہ دا خطبہ عطا فرما رہے ہیں نا کریم ہستیاں نو آندے ڈٹھے چل دن ود گروین دن ود چل دن چونکہ بچپن مبارک ہے محبوب علیہ السلام جمعہ دا رکن اعظم خطبہ روک دیتا، ممبر تو تھلے اترے ون کے خود اٹھا کے سینے نہ لا کے آ کے ممبر تو دائیں بائیں جربہ کر فرمایا جمعہ دا خطبہ محبوب نے انہا ہستیاں بس سے روک دیتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ امام بخاری کیوں ایسی حدیث نو ابواب دیتا گن کے اندر، امام ترمذی کیوں گن کے اندر، وہ بچیاں نال شفقت و محبت دے ابواب وچ حدیث گن کے اندر وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام دی خصوصیت نہیں ہے کہ حسنین کریمین دا معاملہ اور محبوب دا آپس دا معاملہ لہذا آپ سجدے چو سر نہیں اٹھا رہے، لیکن تسا نمازی جو اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر توڑی کمر تو تے سوار ہو ونین، امام حسن رضی اللہ عنہ توڑی کمر تے سوار ہو ونین کہ کیا تسا آگ سو آسان اللہ دی نماز ہی چاہیں لہذا اصلا سجدے جو سر اٹھاؤں یہ ہستیاں بھاویں راضی ہوں یا ناراض نہیں۔ امام بخاری امام ترمذی ساڑھے ائمہ علیہ سنت دا مذہب ہے، محبوب علیہ السلام دی سنت دے وچ ساری کامیابی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ محبوب دی سنت جاریہ ہی نے قیامت تک واسطے اگر کہ امتی نو شرف حاصل ہوگی وہ سجدے چوبے اور ایک کریم ہستیاں آ کے وہ کمر تے بیٹھ پڑھیں سنت محبوب سجدہ لمبا کر چھوڑے، میرے حسن و حسین کو تکلیف نہ محبوب جنہ واسطے جمعہ دا خطبہ روک دے دیں انہاں ہستیاں نال اتنی محبت ہے۔ وجہ ہے کہ جڑا جتنی حضرت حسین نال محبت رکھسی، جتنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ محبت رکھسی، اللہ تعالیٰ اتنی اس بندے نال محبت فرماتا ہے احب اللہ من احب حسین۔ یہ شرعی مکلف ہے ایسا اس چیز سے، یہ صرف محبوب دی نسبت دا معاملہ نہیں، اللہ پاک دی بارگاہ چی انہاں دا مقام قرب مقام محبوبیت اتنا بلند ہے۔ فرمایا میری عبادت روک سکتے ہو جمعہ دا خطبہ، درس اور بیان روک سکتے ہو، لیکن میرے پیارے حسین حسن دے معاملے وچ کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ محبوب نے درس روک دیتا، کہیں غلام نو نہیں بھیجا اس پاسے، کہیں پیارے بچے نہیں بھیجا، حضور مولا کائنات اگر مجلس منور اس دن جلوہ کریں آپ نے فرمایا پیارے علی میں اپنا منصب نبوت ادا کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، لوگوں دے مسائل دا جواب عطا فرما رہا ہوں، تسا بنو تے پیارے حسین مسلم نہیں۔ محبوب نے سارا سلسلہ اٹھائی روکا، آپ اٹھ کھڑے ہو چلے، صحابہ اکرام سمٹتے گئے، محبوب علیہ السلام سدھے پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دے در دولت تے قدم رنجا فرمایا، ویندے ہی پیارے حسین نو محبوب نے اٹھایا، سینے اقدس نہ لایا، آپ اپنی زبان مبارک جو انہوں نے منہ مبارک دیکھ پہن دیا، محبوب علیہ السلام دیکھے نہ چپ نہیں کر رہے، آپ اپنے سامنے کھڑا کرے نہ پکڑ کے، اس بعد انہوں نے کھاڑی تھوپ پکڑ گنے نہ، اور وقت محبوب کریم علیہ السلام اٹھ دی آواز ایسے پیارے طریقے نال امام حسین دے منہ مبارک نال اپنا دہن اقدس منہ مبارک لا کے اٹھ دی آواز جو کٹے نہ، امام حسین بچپنے ہسن محبوب ہر وہ کام کرے نہ جتنا نہ دا رومنا رک بنے اور انبساط اور ہنسنا اور خوشی دی کیفیت تاری۔ محبوب نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ چپ کروایا، وہ جس نے اپنی انبساط راحت خوشی دے عالم چاہ گئے، وقت محبوب نے پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ عنہ عطا فرمایا، یہ گنو میرے پیارے حسین نو، اور فرمایا میری پیاری بیٹی اساں بھی اس معاملے مشغولہ سے، یہ دیکھو ذرا امام المحدثین امام ابو الحسن علی نور الدین الحیثمی جو 807 ہجری وصال فرما رہے ہیں، انہوں نے 10 جلدیں کتاب مجمع الزوائد، اُدھی 9ویں جلد کتاب الفضائل دے جید سند نال حدیث کتنے حوالے دے نال موجود ہے پہ امام طبرانی
اکابر ائمہ نے جید اسناد نال اس حدیث کی تقریر کی ہے. فرمایا جی میں اساں اپنا کار ہائے نبوت چھوڑ کے پیارے حسین واسطے آ گئے تساں کیڑے کام وچ مشغول ہوو. اگر میرا پیارا حسین روے اس نو روون نہیں دیونا. وہ کام چھوڑو پہلے میرے حسین نو خدمت کرو انہاں نو چپ کرواؤ تسلی دیواؤ. اور فرمایا اساں ایسا حکم کیوں جاری کر رہے ہیں؟ فرمایا میری پیاری بیٹی میری لختے جگر انا بکاءہو لیؤذینی حسین روے میں اللہ دے محبوب نو اذیت اور تکلیف ہوں. امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب واقعہ بھی امام بخاری تو بھی 26 سال پہلے 203 ہجری وصال فرما رہے. طبقات ابن سعد سارے کل 8 اجزاد وچ موجود ہے. اودے جتھے حضرت سیدہ ام الفضل رملہ بنت حارث الکبریٰ رضی اللہ عنہ ذکر ہے. کون نے محبوب علیہ السلام دی چچی جان ہے. محبوب علیہ السلام دے چچا جان حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ دی زوج محترم ہیں. محبوب دی سگی چچی جان ہے. بس محبوب دی سسٹر ان لا بھی ہیں کیونکہ وڈی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام الفضل رملہ بنت حارث کرشیہ وہ محبوب دے چچا دے نکاح دے وچ حضرت عبداللہ بن عباس دی امین عبید اللہ بن عباس فضل بن عباس قسم بن عباس تمام بن عباس یہ 6 دے 6 بیٹے حضرت عباس نے بہت شہرت رکھتے ہیں. اور 6 دے 6 بیٹے ہی حضرت ام الفضل دے وچوں ان پہ انا حضرت سیدہ ام الفضل دی چھوٹی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ وہ محبوب دے حرم محترم بڑی ہمشیرہ سیدنا عباس محبوب دے چچا دے نکاح چ چھوٹی ہمشیرہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ وہ محبوب دے حرم محترم چن. لہذا سیدہ ام الفضل جن نے محبوب علیہ السلام دی چچی جان ہیں ان محبوب دی سسٹر ان لا اور ساری صاحبہ محترمہ بھی ہیں. انہاں چکے خواب ڈٹھائی جناب رجب شریف دے آخری دنوں دے وچ کہ محبوب کریم علیہ السلام دے جسم مقدس کا ایک گوشت دا حصہ انور کٹ کے الگ ہو گئے. وہ خواب یہ دیکھ رہی ہیں اور فضاد میں اٹھتا ہویا حضرت سیدہ ام الفضل دی گود جا گئے. جامع ترمذی وغیرہ سب دے اور حدیث صحیح ہے. وہ جنیاں خواب وچوں جا گئیاں آپ تب بڑیاں پریشان ہو گئے. میں خواب ہی ڈٹھے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے جسم انور دا حصہ الگ ہو گئے کٹ کے فضا چھوڑتا ہویا میری گود وچ آ گئے. وہ سمجھیاں کہ خدا نہ خاصا اس خواب میرے آقا کریم علیہ السلام نو کوئی گزند کوئی تکلیف پہنچن دی خبر نہ ہوئے. بس نماز عورتاں اسلے با جماعت پڑھتیاں مدنی دور مقدس سے سن 4 ہجری دی یہ گل ہو رہی ہے رجب المرجب دی. فوراً محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ نماز تو بعد اٹھائی مسجد چ حاضر ہو گئے. حضور کرم فرماؤ میری ایک درخواست ہے سنو. محبوب نے توجہ فرمائی جی چچی جان. عرض کی تھی حضور میرا سب کچھ قربان. رأیت الحلم فی اللیلۃ الباحیہ وکنت فزعا. حضور اس سے گزشتہ رات میں بڑا ایک ڈراؤنا بھیانک خواب ڈٹھا ہے. میں اس وقت تو فضا اور گھبراہٹ اور پریشانی دے عالم دی جا. محبوب نے فرمایا خواب بیان کرو. آپ فجر دی نماز کے بعد خود فرمایا جان کہنو خواب آیا اور سناؤ. انہا خود عرض کی تھی. محبوب نے توجہ فرمایا کی تھی حضور میں ڈٹھا ہے انا قطعتا من جسدک لطارت عنک. حضور آپ دے جسم مبارک دے مبارک گوشت کا ٹکڑے کٹ کے الگ ہوئے فضا چھوٹے میری گود. محبوب خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا ام الفضل چچی جان منام مبارکن یہ تو بڑا ہی برکت والا خواب ہے. فرمایا ام الفضل اس خواب دی تعبیر ہے ساری پیاری صاحبزادی صاحبہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے متعلق فرمایا. وہ فرمایا ایسی حالت وچن پراگنینسی دے مرحلے وچن اس خواب دا نتیجہ اور تعبیر ہے کہ ان ابنتی فاطمہ تا بے شک میری پیاری لخت جگر تلے دو ولدن ان قریب چند دنوں تک ایک پیارے بچے نو جنم دیون والی جنہاں دا مقام قرب ہے کہ گویا وہ میری ذات دا حصہ اور تواڈی گود چاون دا مطلب ہے کہ تساں اس بچے دی خدمت دا شرف حاصل. اور چند دنوں بعد شعبان المعظم آ گیا 5 شعبان سن 4 ہجری مدینہ طیبہ امام علی مقام دی ولادت مقدس. اچھا بھئی یہ خواب تا بالکل سچا اور برحق خواب ہے. محبوب علیہ السلام اس خواب دی تعبیر عطا فرمائیے. جنہیں آپ نے تعبیر عطا فرمائی آئی چند دنوں بعد دنیا عالم خارج جو ہے کہ امام علی مقام دی ولادت ہو گئی. جس نے سچا خواب ہے کوئی معدے دی خرابی نہیں کوئی ذہنی ٹینشن اور انتشار ذہنی دا نتیجہ بھی نہیں کوئی شیطان دا عمل دخل اور ادغاث احلامی جو قرآن دے مطابق خواب نہیں. جس نے خواب سچا ہے تو الرؤیا الصالحہ من اللہ تعالی بخاری مسلم دے مطابق جڑا سچا خواب ہوتا ہے نبوت دا 46واں حصہ ہوتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ہویا کرتا ہے. نتیجہ نکلا جس نے رویا صالح خواب سچے محبوب نے تعبیر عطا فرمائیے انہیں ہوئے انہیں محبوب نے تعبیر عطا فرمائیے تو وقت خواب من جانب اللہ جس نے اللہ کی طرف خواب ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی ولادت دی بشارت تھی. اللہ نے خواب وچ دیونی آئی کوئی اور چیز نہیں کھاویا لیکن اللہ پاک نے یہ دکھا کے کائنات دے سامنے انہوں نے مبارک زبانوں تو واضح فرما دیتا کہ محبوب دے جسم انور دا ٹکڑا مبارک ہے جڑا الگ ہو رہے اللہ پاک نے دسائے عالم خارج اور ظاہر دے وچ میرے پیارے حسین مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے پیارے نواسن لیکن مانوی اور باطنی قرب انہوں نے میرے محبوب دی بارگاہ چ اتنا ہے گویا کہ میرے محبوب دی ذات دا حصہ ہے مبارکہ ہے. میرے دوستو محبوب کس طرح اس قرب اور اس اپنے ذات بابرکات دے حصے نال محبتاں دے معاملات چنانچہ میں عرض کیتا ہے طبقات ابن سعد تو لے کے اس کتاب تک حافظ ابن حجر دی کتابوں میں امام سیوطی دی کتاباں شاید حضرت ام الفضل دے تذکرے والی کوئی کتاب اس چیز تو خالی ہوئے سب بھی صحیح اسناد دے نالے اور امام ابن حجر الاصابہ دی حضرت ام الفضل دے ترجمے وچ یہ حدیث پیش کر کے فرماتے ہیں سندہ حسن یہ حسن سند دے نال حدیث ثابت ہے. حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ عنہ ایک دن محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساڑھے پیارے بچے نو چاہو جڑے تواڈی گود وچ پل رہے ہیں دودھ تساں انہاں نوں پلا لئی ہو رضاعت تساں کر رہی ہو. چند دہاڑے حضرت سیدہ صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دودھ پلایا. اس بعد حضرت ام الفضل دے سپرد ہو گئیاں اور انہاں دنوں حضرت سیدنا تمام بن عباس حضرت عباس دے بیٹے بھی دودھ دیتے ہیں. حضرت ام الفضل نو اللہ نے دودھ دی نعمت عطا فرمائی گئی چنانچہ ایک طرف حضرت تمام دودھ پیندے ہیں محبوب دے چچا زاد بھائی اور دوسری طرف محبوب دے نواسے سیدنا امام حسین دودھ پیندے ہیں. فرمایا ام الفضل ساڈے بچے نو چاہو ساڈا دل کرتا ہے اساں پیارے بچے نو گود وچ چاہو. حضرت ام المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بالکل دودھ پیندے شیر خار نو نہال بچے چاہ کے محبوب دی بارگاہ وچ پیش کی. محبوب نے اتنی محبت دے نال اپنے سینے اقدس نال چمٹایا بس محبوب علیہ السلام اپنے ہونٹاں تے بہوں بوسے دے دیاں. میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے گود جو حضرت امام حسین نو بٹھایا ہے نا جی فبال الصبی فی جبہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے چھوٹا پیشاب چکیتا ہے محبوب علیہ السلام دی قمیض مبارک دامن اقدس دے حضرت ام الفضل چکے سامنے حاضران چچی جان محبوب دی طبیعت مبارکہ دی نفاست بس محبوب نال جتنی محبت آئی اور غلامی دا معاملہ رشتہ داری دے نال جنیا پیارے بچے پیشاب کیتا ہے انہاں ڈٹھا ہے محبوب دے مبارک کپڑے تے پیشاب آ گئے انہاں ہی کیتا ہے فسکت انہیں ہلکا گیا. حضرت امام حسین دی کنڈ مبارک تے جنہیں ہاتھ لایا نے فرمایا یا سبیو انہاں کا آسیت النبی علیہ السلام او پیارے بچے تے تو میرے محبوب نو تکلیف پہنچا لیا اپنی گود مبارک پہلے ہاتھ جو لایا نے نا حضرت امام حسین جو رن فبکت سبیو حدیث حسن دی وچ ہے حضرت امام حسین جو روئے نہ چاٹ تھپ دی وجہ تو محبوب علیہ السلام فوراً چلا دے. آپ نے فرمایا یا ام الفضل انہا کی قد آزیت ابنی ام فضل تے میرے پیارے بچے نو اذیت اور تکلیف پہنچائی کیوں تھپڑ مارے چچی جان ہاں جی سیدنا عباس چچا جان دی زوجہ محترمہ گھر بھی فرد ہستی ہے حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تو بعد دوسرے نمبر تے جڑی ہستی نے علل اعلان خواتین نے اسلام قبول کیتا ہے وہ حضرت عباس دی زوجہ محترمہ محبوب دی چچی یا حضرت سیدہ ام الفضل دی ذات بابرکات. سابقات اولات دے وچ حضرت سیدہ ام الفضل رملہ انہاں دا نام ہے رملہ الکبریٰ انہاں نوں آکھیا ویندا ہے رملہ الکبریٰ بنت حارث. اور محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے میرے پیارے بچے نے میری گود پیشا یہ نانا جان تے نواسے دا معاملہ ہے تساں کیوں میرے بچے نوں روایا تے تساں کیوں تکلیف حضور میں محبوب دی بارگاہ فرمایا میرا حسین کچھ بھی کرے ام الفضل میرے حسین نو ہاتھ نہیں لاونا تکلیف نہیں پہنچاؤں. بس محبوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے دعا بے مائن پانی منگوایا فرمایا جس لئے کوئی بچہ جڑا ہوتا ہے نا دودھ پیمن والا بیٹا وہ اگر تواڈے کپڑے تے پیشاب کرے چا اس وچ گنجائش نے فرمایا ادھر تے رشے علیہ الماء رشن کپڑے نو بے شک نچوڑو نہیں خوب اچھی طرح ادھر تے پانی بھائی رکھو جس سے دیکھو سارا اصل ظاہر ہو گیا وہ تواڈا کپڑا پاک ہوئے سی لیکن جاریت اگر بچی دودھ پیون والی وہ پیشاب کرے بس باقاعدہ تسا کپڑا اتارنا ہے اس نو تسا دھونا ہے انہوں خوب اچھی طرح نچوڑنا ہے فرمایا بچی دا پیشاب زیادہ غلظت والا ہوتا ہے بچی یہ حکم فقہی بھی
اور شرعی بھی اس موقع تے نبی علیہ السلام نے حدیث حسن کے ظاہر فرمایا. لیکن چچی جان بھی جب کہ امام حسین رضی اللہ عنہ چھوٹا پیشاب کر چھوڑے, محبوب نے فرمایا اسا کپڑے تے پانی بہا گنسو, سانو حضرت حسین نال محبت اتنی ہے, تعلق اتنا ہے. حضرت ام الفضل میرا حسین کچھ بھی کرے تو آئندہ دی کنڈ مبارک تے ہاتھ نہیں لاؤنا. اتنی محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی. آؤ انہاں ساری کتاباں جنہاں دے نا گھندے بیٹھو, اور اس کتاب دے وچ بھی اس سے جگہ دوتے صفحہ 147 48 سب تے موجود ہے. میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ, اسا سب اہل ایمان دی قیامت تک امی جان حضرات امہات المومنین دی جو اتنی عظیم ہستی اور عمر مبارک جوان جنہاں دا سب کو آخر تے وصال ہوئے سن بیٹھ کے جڑی واقعہ کربلا تو اگلے سال حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی, آپ دی حدیث متعدد کتابیں موجود ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام سارے گھراں وچ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ دی ولادت مقدسہ تو بعد تشریف بھی نہ دیاں جتنی ازواج مطہرات صاحب دے حرم وچ ہیں, بعد جنہ ہستیاں نال آپ نے نکاح فرمائے. حضرت امام حسین جنم دے عالم دنیا چ آئے, آپ نے بالخصوص اپنی ازواج مطہرات کو پابند فرمایا, میرا حسین جس وقت رات نو آمن دن نو آمن جیڑا کم کرن پہ تسا کدے بھی میرے حسین نو رومن نہیں دینا. حضرت ام المومنین فرماتی ہیں نتیجہ وجہ ہوئی, ایک دن محبوب علیہ السلام میرے در دولت تین دے ٹائم تشریف لے آئے. فرمایا ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے نال باہر جبریل علیہ السلام جلوہ کریں دروازے عالم ہوتے, اور جبریل علیہ السلام اسا توڑے گھر آ رہے سے اللہ دے حکم تے وہ بھی تشریف لے آئے. لہذا اساں توڑے کمرے چ بیٹھ کے پیارے جبریل علیہ السلام نال گفتگو کر رہے ہیں, اور جیڑی ہستی بھی آوے سارے گھرانے دی بھی تو لا تفتحی علیہ البابا, دروازے دے اندر نہ انہاں نو آوے, میں دروازہ نہیں کھولنا, انہاں نو باہر بٹھا چھوڑنا ہے حویلی وچ. اس کمرے جدے نال اساں جبریل علیہ السلام دے نال محو گفتگو, جب تک اساں باہر نہ آونیو خود دروازہ نہ کھولو, کوئی ہستی آوے تو اندر نہیں آوے, بیٹھ بنی ہوتے نگرانی ہوتے. حضرت ام المومنین فرماتے ہیں حدیث سے صحیح ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے, میں اٹھ کے بیٹھ گئی نگرانی کرنے واسطے. محبوب علیہ السلام سیدنا جبریل امین علیہ التحیات و تسلیم نال محو گفتگو. تھوڑی دیر گزری, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اکیلے آرام آرام نال چلتے چلتے چھوٹے پیارے بچے آپ حویلی میں داخل ہوئے. فرمایا میں تو آپ ال دوڑی کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ نانا جان میرے کول ان پہ, لہذا آپ تا نانا جان دی خوشبو دی وجہ تو آ گئے, محبت اتنی آپس ہی. تو محبوب نے فرمایا اندر نہیں بنیا ڈونا. آپ فرمایا میں اگو ہو گئی, آپ نے پکڑ لیا. حضرت امام حسین زور لامل کمرے وچ وجن واسطے کدے محبوب جلوہ کرن. آپ کو پتہ ہے محبوب جتھے جتھے چلے نا, امام المحدثین امام محمد بن عثمان الدارمی جڑے امام بخاری تو بھی 1 سال پہلے 255 سال فرما رہے, 2 جلدیں میرے کو 2 ایڈیشن موجود ہیں الگ الگ. ہندوستان دا ایڈیشن بھی موجود ہے, بیروت دا ایڈیشن بھی. سنن دارمی پہلی جلد سے 36 اتباع مصطفیٰ علیہ السلام دے باب حدیث سے صحیح ہے. محبوب کریم علیہ السلام دے پیارے صحابہ کرام فرماتے ہیں سارے محبوب علیہ السلام دے وجود اقدس اور جسم مطہر علی صاحب الصلوۃ والسلام وچ اللہ پاک نے ایسی خوشبو طبعی طور تے پیدا فرمائی ہوئی ہے کہ میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جس رستے تے چل ونجے نا, اگر کوئی صحابی آپ کو تلاش کرنا چاہیا لوگاں کو نہیں پوچھتا ہوتا کہ محبوب کیڑے پاسے, یشمونا محبوب علیہ السلام دی خوشبو مقدس سنگدے سنگدے محبوب دی مجلس سے پہنچ. سبحان اللہ. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. میرے دوستوں محبوب کریم علیہ السلام دی طرف زور لا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اردو محبوب علیہ السلام دا یہ فرمان آ گیا کہ جب تک اساں خود نہ دروازہ کھولو جبریل علیہ السلام نال سارے معاملات ہیں, تساں اس وقت تک کہنو آمن نہیں دیونا. اردو محبوب علیہ السلام دا پہلے والا فرمان یاد آ گیا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا حسین نو نہیں رومن دیونا ہے جو معاملہ بھی کرے, تساں حسین پاک دی دل جوئی کرے. فرمایا بنوت ایک گل بھی یاد آ گئی, میں آقا حضرت حسین دا مقام قرب اتنا ہے میرے آقا دی بارگاہ
یہ اندر بیندن تا ونیا ڈو چونکہ محبوب علیہ السلام نے پوچھا تو میں عرض کر چھوڑے سا حضور میرا سب کوئی قربان تو آڑا فرمانا یہ ہر حال ہے جو او کرنا ہے جو حسین چاہے میں توڑے اس حکم تے عمل کر کے حسین کو آمن دیتا ہے چھوڑ دیتا حضرت امام علی فرمایا ونیو پیارے بچے میں تو آنو نہیں روک سکتی یہ حضرت ام المومنین کی ہستی محبوب دے نانا جان بھی زوجے محترمہ انہوں دا شرف دیکھو مقام دیکھو اور حضرت امام علی مقام بچپن مقدس نو عمری دا عالم لیکن حضرت ام المومنین فرما دیا نا کہ حسین اتنے رومن لگ پوینا حسین دے دل تے وزن آویا یہ اللہ دے محبوب نو گوارا نہیں ہونا لہذا محبوب دے حکم دے مطابق میں تھوڑی جی تا مزاحمت کی تھی کہ میرا پیارا بچہ اگر میرے کو سنبھل سکتا ہے روک سکتا ہے میں اتھائیاں مصروف کر گنا لیکن نہیں چونکہ حضرت حسین بار بار زور لا رہے ہیں وہ بڑھنا چاہتے نانا جان دی بارگاہ میں کو ہٹ گئی مزاحمت ختم کر دی تھی آپ دوڑتے ہوئے دروازہ کھولا محبوب کے جلوہ گرن جبریل علیہ السلام دنال آپ سبتے محبوب دی گود مبارک محبوب نے اٹھائیں چمنا شروع کر دیتا سنے افضل پیار فرمانا شروع کر دیتا آپ محبوب دے قدیاں دے چڑھ وین دیاں آپ دی گردن مبارک نہ لپٹ جان آپ دے ہونٹا دے مبارک ہونٹ رکھتے ہیں کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے جس لئے معاملہ ڈٹھا عرض کی تھی میرے آقا آپ اس بچے نال بہو محبت فرمائے دے حضور آپ نے فرمایا ولی مالا وہوا ابنو ابنہ تھی یہ میری سب تو زیادہ لاڈلی اور پیاری بچی دا بچہ ہے میں کیوں نہ اتنا محبت کرا حضرت جبریل علیہ السلام شاہد فرمایا حضور تسا اس بچے نال اتنی محبت کر دے ہو اور میں تا دے دا کہ سیکتا لو فی ارد طف حضور اس توڑے پیارے بچے رو مقام طف جوتے کرب و بلا شہید کی تھا ویسے آپ فرماندن اچھا حضور اگر پسند کرو تو میں آتی تو بتربتے ہاں جی تلک الارض حضور اس زمین دی میں مٹی تھوڑی جی آپ دی بارگاہ پیش کر آپ نے فرمایا پیش کرو اتھائیں کمرے سے بیٹھے بیٹھے سیدنا جبریل علیہ السلام جو مدبرین امر دے امام الملائکہ آپ نے تصرف فرمایا اور مٹی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ پہ حضور اس نو محفوظ چکر باؤ گھارے اذا سارا حاضت تراب و دمن فکو تیرا جس سے لے اے مٹی گھارج پئی پئی خود بخود خون اچ کنورٹ ہو ویسی یہ مٹی خود خون بڑھ ویسی سمجھ گنا ہے کہ میرے پیارے حسین نو شہید کر دیتا محبوب علیہ السلام دی مبارک آپ سیدنا امام حسین گود دے وچ محبوب دی مبارک اکھاں جو آنسو جاری سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس بعد اجازت طلب کی تھی محبوب نے اجازت عطا فرمائی وہ تو نظرہ تو غائب ہو گئے حضرت ام المومنین دی مبارک نگاہ تو محبوب جس لئے امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھا کہ آپ دے ہاتھ مبارک جو مٹی بھی ہے آپ باہر آئے تکانا جب کی محبوب رو رہے ہیں عرض کی تھی حضور میرا سب کچھ قربان ام المومنین رضی اللہ عنہ بہت بے چین اور مضطرب ہو گئی محبوب نے فرمایا اس مٹی نو محفوظ کرو یہ جس لئے مٹی خون ایک تبدیل ہو سی یہ میرا پیارا بچہ میرے جگر دا ٹکڑا ظالمہ نے قتل کر دیتا ہو سی حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے انتظام ہی اس دن مٹی دے والنا ایسے جبریل علیہ السلام اس سے گھر ہی بھیجا یہ سارے معاملات ہوئے کیونکہ اللہ پاک دا علم ازلی اور اللہ نے محبوب نو بھی مطلع کر دیتا ہے اس زوجہ محترمہ نو مٹی عطا فرمامی ہے کیونکہ واقع کربلا دے وقت یہ ہستی ہو سن جڑی عالم دنیا زندہ ہو سن میرے دوستوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ساری حیثیت کیا ہے یزید پلید کیڑے باغ دی مولی دی حیثیت کیا ہے عبید اللہ ابن زیاد دی حیثیت کیا ہے اتھے او ہستیاں جنہاں دی شان اچ پورا رکوع اور آیت تطہیر ہے حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک پاسے محبوب دا حکم ہے کہ کہنو اندر نہیں آمن دیونا اور دوسرے پاسے پہلے دا حکم ہے کچھ دیارے پہلے دا کہ حسین دے دل دوتے وزن ناوے آپ نے فرمایا انہیں چا ڈوہائی حدیثہ محبوب دیا آگئی ہیں ہون سری حکم ہے ایسا کہنو آمن نہ دو پر اے ہستی کوئی عام نہیں ہے حسین ہے جن دے دل دوتے وزن آ گیا تو محبوب دی ناراضگی ہے فرمایا اور کوئی ہستی بڑے تو بڑی ہو گیا میں ام المومنین اندر نہ منجانے ماں جب تک محبوب خود نہ باہر تشریف گنا لیکن اے اور ہستی نہیں ہے پیارا حسین ہے اس واسطے اجازت ہے یہ پیارے حسین دے دل تے وزن محبوب علیہ السلام دے ایسے احکامات پیاری صاحبزادی صاحبانی حضرت امام حسین دی امی جانو کہ اس پیارے بچے رومن نہ دیتا کرو انہا بکاہو یعزینی انہا دی بکاہو بکاہ اور انہا دا رونا میں نزیت اور تکلیف پہنچا ہے اور اپنی مقدس گھر والی حسین حکم کہ میرا حسین توڑے کل آوے
تسا کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جڑا میرے حسین دے دل تے وزن پاوے. جو حسین پسند کرے انہیں انہاں راضی اور خوش کرنے واسطے مقام محبوبیت اللہ اور دی محبوب علیہ السلام دی بارگاہ شروع تو امام حسین